السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نئی کہانی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری پڑھی ہوئی سٹوریز، میری شارٹ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ میکسیمم سٹوریز مورل ہے، حدیثوں پر ہے، اسلام پر ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آتی ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں نئی کہانی۔ اس کہانی کا نام ہے کرب۔ رات کی اس پہر شدید پیاس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ خالی تھا۔ وہ جگ لے کر کچن کی جانب بڑھ گئی کہ ایک آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ شاید کسی کی ہچکیوں سے رونے کی آواز تھی۔ وہ آگے بڑھی، آواز واضح ہوتی چلی گئی۔ اس نے قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ ذرا سا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے کے وسط میں جائے نماز بچھائے اماں زاروں کا تار رو رہی تھی۔ ہاتھ دعائی انداز میں بلند تھے، آنکھیں بند اور کانپتے لبوں پر نہ جانے کون سی دعائیں مچل رہی تھیں۔ ابھی شام تک تو ٹھیک ہی تھی، اب ایک دم ان کا چہرہ جھریوں زدہ دکھائی دینے لگا تھا۔ اطمینان اور مسکراہٹ کی جگہ کرب نے لے لی تھی۔ وہ بے حد تکلیف میں تھی۔ اسے یہ منظر مانوس سا لگا، بالکل ایسا ہی منظر اماں جیسی ضعیف عورت ایک دم سے کرم زدہ سے کرب زدہ، قید خانے والا وجود۔ وہ ذہن پر زور دینے لگی اور پھر منظر واضح ہونے لگا۔ ابھی چند دنوں پہلے کی ہی بات تھی۔ بیبے کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا، بار بار کچن میں آ کر اسے کھانے کے متعلق ہدایت دے رہی تھی تو کبھی خود بھی چھوٹے موٹے کام کروانا شروع کر دیتی۔ سمرا کو ان کی بے تابی دیکھ کر عجیب سی چڑ ہو رہی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ کام چور تھی یا مہمان نواز نہ تھی۔ گھر میں جتنے بھی مہمان آ جاتے وہ خندہ پیشانی سے استقبال کرتی، لیکن شکور اور شائستہ کے آنے کی خبر سن کر ہی اس کا موڈ آف ہونے لگتا۔ بیبے کے چھوٹے بیٹے اور چھوٹی بہو بے حد لاڈلے۔ ان کے آنے کی خبر سن کر سارا سال چہرے پر چھائی اداسی کا تاثر لمحوں میں ضائع ہو جاتا اور جتنی بھی خدمت کر لیتی یاد ان کو ہی کیا جاتا۔ وہ اس بات پر تب جاتی، خدمت میں کروں اور دعا وہ مفت میں وصولے۔ سارا غصہ شمس کے سامنے نکلتا۔ تمہیں دعا کے لیے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پگلی، تمہیں تو خدمت کے بدلے میں بھی جزا مل جائے گی۔ اماں کو پتہ ہے کہ وہ نالائق ہے، انہیں دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے۔ نرم مزاج شمس محبت سے اسے سمجھاتے، بہلائیے نہ مجھے، اور وہ روٹھ جاتی۔ اگر ان کو نالائق مانتی تو وہ یوں ان کے آنے پر خوش نہ ہوتی۔ صاف ناراضی ظاہر کرتی، ایک اور منطق میں ضرور دیتی۔ وہ مسکرا دیتے، مائیں ناراض نہیں ہوا کرتی، مجھ سے تو وہ ہر وقت ناراض رہتی ہے۔ وہ منہ بناتی جسے تم ناراضی کہتی ہو، یہ مان ہے، وہ پیار بھرا مان جو وہ تم پر کرتی ہے۔ وہ کتاب ایک طرف رکھ دیتے، کیونکہ وہ جانتی ہے شائستہ پر اس سب کا کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن تم انہیں کبھی مایوس نہیں کرو گی۔ پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے؟ تھک ہار کر وہ ان کے قریب آ جاتی۔ ہاں کیا لگتا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے پوچھتے کہ آپ یہ موٹی موٹی کتابیں صرف میری باتوں کا جواب دینے کے لیے پڑھتے ہیں، کبھی جو مجھے جیتنے ہی دیا ہو؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولتی اور وہ کہا لگا کر ہنس پڑتے۔ بیبے بھابھی نے تو گھر بہت خوبصورت سیٹ کر لیا ہے۔ شائستہ نے حسب عادت تاک جھانک شروع کر دی۔ بیبے اس کی بات پر مسکرا دی۔ محنت بھی تو اتنی کرتے ہیں میاں بیوی، ایک پل جو آرام سے بیٹھتے ہو؟ دن رات بچوں کے مستقبل سے جوڑ لیے ہیں دونوں نے۔ بیبے نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے سیب چھیلتے ہوئے فخر سے بتایا۔ تو کیسا ہے؟ دکان کیسی جا رہی ہے؟ بیبے نے شکور کے بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، طبیعت تو ان کی ٹھیک نہیں رہتی، دکان کیا خاک چلتی، اوپر سے قرضہ چڑھ گیا ہے۔ شائستہ نے ایک مرتبہ پھر ناکامی کا رونا شروع کر دیا۔ یہ پہلا کاروبار نہیں تھا، وہ اس سے پہلے بھی کئی بار قسمت آزما چکے تھے، لیکن دونوں کی فضول خرچی کی عادت کے باعث رقم بچنے کی بجائے ڈوب جاتی تھی۔ بیبے کے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ دکان نہ چلی خیر ہے، قرض لینے کی کیا تک بنتی تھی؟ میں بھی ہر ماہ تمہیں کچھ نہ کچھ بھجوا دیتا ہوں، زمین کی رقم بھی آ جاتی ہے، جب ہمارا گزارا ہو سکتا ہے تو تمہارا کیوں نہیں؟ شمس کو غصہ آنے لگا پر دبا گئے۔
تو ہم کون سا عیاشی کرتے ہیں، یہی بچوں کے روزمرہ کے اخراجات اور تعلیم۔ شائستہ تلخ لہجے میں بولی۔ بھابھی آپ کے 2 بچے، ہمارے 5، اخراجات بھی زیادہ ہے۔ جب ہمارا گزارا ہو سکتا ہے تو آپ کا کیوں نہیں؟ شمس سے اب غصہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اب چپ کیوں بیٹھے ہو؟ شائستہ نے شکور کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ جو بات کرنے آئے ہیں صاف صاف کرے۔ وہ شکور کو اکسانے لگی۔ باتیں بھی ہو جائے گی، پہلے کھانا تو کھا لو۔ بی بی کا دل نہ جانے کیوں بے طرح دھڑکنے لگا۔ جاؤ سمیرہ بیٹا، کھانا لگا دو۔ انہوں نے کمزور لہجے میں سمرہ بیٹا کھانا لگا دو۔ انہوں نے کمزور لہجے میں سمرہ کو ہدایت دی۔ وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ نہ بیبے، کھانے کا چھوڑ، میرا خیال ہے پہلے کام کی بات کر لیتے ہیں۔ شکور کا سر جھکا اور لہجہ عجیب بوجھل سا تھا۔ صاف صاف بات کر شکور، اب کیا مسئلہ ہے تیرا؟ شمس نے اس بار قدر دھیمے لہجے میں پوچھا۔ لالا، اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا، بس اسی لیے ہم دونوں نے سوچا ہے کہ نہر والی زمین بیچ دے۔ بیبے کا منہ کھل گیا۔ شمس تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تیرا دماغ خراب ہے؟ اب پرکھوں کی زمین بیچے گا؟ بیبے کو بھی غصہ آ گیا۔ پرکھوں سے زیادہ زندہ جی اہم ہے بیبے۔ پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ لالا اور بھابھی کی طرح ہمارا بھی اچھا گھر ہو اور بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ شائستہ نے شکور کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے خود بات سنبھال لی۔ ہاں تو لالا اور بھابھی کی طرح محنت کرو نا، بچوں سے ان کا حق کیوں چھین رہے ہو؟ بیبے پہلی بار تلخ ہو گئی۔ بیبے، شائستہ سے اس طرح بات مت کرے، ورنہ شکور کا جھکا سر یکلخت ہی اٹھا تھا۔ شائستہ کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ بیبے تو بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اور پھر میں بس آپ کو بتانے آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اب اس لہجے میں بات کرو گے ہم سے؟ شمس غصے میں کانپنے لگے۔ میری اپنی زندگی ہے، میں جس طرح گزاروں۔ آخر آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ مجھ پر یا میرے گھر والوں پر حکم چلانے والے؟ شکور کا لہجہ تلخ تھا۔ شمس افسوس سے اسے دیکھتے رہے۔ شرم کر شکورے، تیرے ابا کے بعد اس بھائی نے ہی تجھے اتنا بڑا کیا اور سنبھالا کہ آج تو اپنے گھر والا ہونے پر فخر کر رہا ہے۔ بیبے نے اسے شرم دلائی۔ بیبے، ساری عمر تو میرے ساتھ ایسے ہی زیادتی کی ہے آپ نے۔ دعا تو صرف لالا اور بھابھی کے لیے۔ باہر سے آتی سمرہ نے حیرت سے اس کی الفاظ سنے تھے۔ میں اور میری بیوی تو اول روز سے آپ سب کے لیے خار کی طرح ہے۔ میری ہی غلطی ہے کہ میں دیوانہ وار یہاں بھاگا چلا آتا ہوں، شکورے نے غصے سے کہا تو شمس نے لب بھیج لیے۔ چلو شائستہ، اب اس گھر میں موت تک قدم نہیں رکھنا ہم نے۔ اس نے پل میں فیصلہ سنایا۔ بیوی کا ہاتھ تھاما اور چل پڑا۔ شمس خاموش رہے۔ بیبی روز دروازے تک اس کے پیچھے جاتی روکتی رہ گئی تھی۔ وہ روز بیبے کے لیے پانی گرم کر کے ان کے کمرے میں رکھاتی۔ آج نہ جانے وہ کیسے بھول گئی تھی۔ انہیں سردی میں گرم پانی پینے کی عادت تھی۔ رات کے جانے کس پہر آنکھ کھلی تو یاد آیا۔ وہ اس وقت اٹھ گئی، پانی گرم کر کے اماں کے کمرے میں آئی تو بیبی کو ٹھنڈے تھار فرش پر چٹائی پر بیٹھے دعا میں مصروف دیکھا۔ اسے ایک دم ہی ضعیف لگنے لگی۔ چہرے پر جھریوں کے نشان عجیب در سے لبریز لگے۔ وہ پانی رکھ کر خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہفتہ اتوار وہ اماں کی طرف گزارتی تھی۔ اس نے آتے ہی ماں کو ساری خبریں سنائی تھی۔ برا کیوں ہوا امی جان بچی سو لاکھ ہو پائے۔ اس نے شکر کے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ ناکام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا۔ اس طرح نہیں کہتے بیٹا، ماں کا درد ابھی تم کہاں سمجھ سکتی ہو۔ پھر بھی اماں جس طرح کے بہو بیٹے میں ہے، بیبے ان کے بغیر ہی بھلی ہے۔ ہر وقت مانگنے ہی آئیں گے۔ کبھی جو بیبے کا خیال آیا ہو دونوں کو؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، یہی تو مسئلہ ہے۔ ماں کو بھلا اولاد سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ذرا سی توجہ، وقت اور ان کا آپس کا سلوک، ورنہ زندگی موت بن جاتی ہے۔ اماں کے لہجے میں دکھ بھرا درد تھا۔ وہ اٹھ کر میز سے اپنی تسبیح اٹھاتے ہوئے بولی، تم کوشش کرو دیور بھابھی کو منانے کی، اور شمس کو بھی مناؤ۔ صلہ رحمی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ رشتے ناتے بنے رہے تو ہی زندگی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ اب نماز کے لیے جائے نماز بچھا رہی تھی۔ اتنے سال کٹ گئے، جانے کتنی گھڑیاں باقی ہے اس بوڑھے وجود کی۔ تمہیں اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہے کہ اسے اس کرب سے نجات دلا دو۔ یقین کرو نجات تمہاری بات شمس سمجھے گا۔ اللہ تم دونوں کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ وہ نماز شروع کر چکی تھی۔ سمرہ خاموشی سے ان کی بات کو سوچتی باہر نکل آئی۔ بھابھی، حمزہ لوگ نہیں آئے اس دفعہ؟ رات کے کھانے کے بعد اقرا سب سے چائے لے آئی تو بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ حمزہ اس کے چھوٹے بھائی تھے،
الگ گھر میں رہتے مگر ہفتے یا اتوار کو ضرور اماں کے پاس آتے۔ اس بار وہ اس لیے بھی حیران تھی کہ گھر والوں سے ہمیشہ کی طرح حمزہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی تھی، ورنہ تو سبھی خوش ہوا کرتے تھے۔ امی نے آپ کو نہیں بتایا؟ بھابی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ حمزہ کچھ دن پہلے آیا تھا۔ حمزہ اور علی کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی، بس تب سے بات چیت بند ہے۔ اماں کو بھی فون نہیں کرنے سے منع کر دیا ہے علی نے۔ خود حمزہ کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اماں کا حال پوچھے۔ وہ افسوس سے بتانے لگی، میں نے علی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اس کے لہجے میں ناکامی جھلک رہی تھی۔ لیکن بات کیا ہوئی؟ وہ حیران تھی۔ حمزہ کو اس گھر میں اپنے حصے کے پیسے چاہیے، وہ بھی فوراً، اور علی کے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ حمزہ چاہتا ہے وہ گھر بیچ دے۔ اقرا کے لہجے میں دکھ تھا۔ وہ ویسے ہی نرم مزاج اور احساس والی لڑکی تھی۔ سمران نے بددلی سے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ رات کے اس پہر اماں کو یوں کرب زدہ دیکھ کر اسے بے اختیار بیبے کی یاد آ گئی۔ وہ واقعی اس وقت اسے قریب المرگ محسوس ہوئی تھی، جیسے اس کی اپنی امی۔ سب کچھ کس قدر صاف ہو گیا تھا۔ دل کی قدورتیں ایک انسان ہی ڈالتا ہے، دوسرا انسان آسانی سے صاف کر سکتا ہے، اگر اللہ اسے توفیق دے، اگر وہ کرنا چاہے تو۔ اقرا یا ثمر کما رہی تھی، اللہ نے اسے یہ توفیق دی تھی۔ وہ اس توفیق سے جزا پا رہی تھی، اور وہ بھی تو بیبے سے پیار کرتی تھی، کیونکہ ان کے کرم میں لپٹی جھریوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دبے پاؤں وہاں سے پلٹ آئی۔ صبح صبح کیوں جا رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ اگلے دن صبح اسے جانے کے لیے تیار دیکھ کر اماں کا دل ہول اٹھا۔ گھر جا رہی ہوں اماں، ساری رات بیبے کے پریشان چہرے نے سونے نہیں دیا۔ اب جا کر شمس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی۔ جو بھی ہو، معاملہ مل جل کر حل کر لینا چاہیے۔ قطع تعلق کر لینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ ان دونوں کو تو بوڑھی بیبے کے کرب کا اندازہ ہی نہیں۔ میں انہیں کم از کم ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ ان کے دل میں اطمینان بھرتی وہ گھر سے نکل آئی۔ اماں، حمزہ کا فون آیا ہے۔ اقرا کی خوشی سے بھرپور آواز نے ان کی آنکھیں نم کر دی تھی۔ کرب ایک دم ہی سکون میں بدل گیا تھا۔ تو یہ کہانی بھی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے کانٹیکٹس میں اس کہانی کو ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔